اسرائیل نے صومالیہ کی بین الاقوامی تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ کیا۔ اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیل نے صومالی لینڈ کو تسلیم اور وزیر خارجہ بھیج کر صومالیہ کی بین الاقوامی تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ کیا ہے۔ پاکستان صومالیہ کی خود مختاری کا احترام اور حمایت کرتا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا اور اسرائیلی وزیر خارجہ کے صومالی لینڈ جانے کی غیر قانونی اور غیر حقیقی کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیل کے وزیر خارجہ کے صومالی لینڈ کے دورے کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان صومالیہ کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے، یہ سرحدوں پر براہ راست حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ریاست کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت لازمی ہے۔ کوئی بیرونی ادارہ یا ریاست اس حقیقت کو بدلنے کا قانونی یا اخلاقی حق نہیں رکھتی۔ ایسے کسی بھی بیان یا عمل کو قانونی یا سیاسی اثر حاصل نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے گرین لینڈ پر خفیہ حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ برطانوی میڈیا نے ایک ایسا دھماکہ خیز دعویٰ کر دیا ہے جس نے عالمی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کے سب سے ایلیٹ یونٹ جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ کو گرین لینڈ پر ممکنہ فوجی کارروائی اور قبضے کا خفیہ منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ برطانوی اخبار نے اپنی رپورٹ میں باخبر ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے سخت گیر حلقے جن کی قیادت سٹیفن ملر کر رہے ہیں، حالیہ خفیہ آپریشنز کی کامیابی کے بعد اس قدر پرجوش ہیں کہ اب آرکٹک اسٹریٹجک جزیرے کو بھی طاقت کے ذریعے امریکی اثر و رسوخ میں لانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تاہم امریکی نظام کے اندر ہی شدید مزاحمت سامنے آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوج کے اعلیٰ جنرلز اور جوائنٹ چیف آف سٹاف نے اس منصوبے کو کھلے الفاظ میں غیر قانونی، ناقابل عمل اور تباہ کن قرار دے دیا ہے۔ عسکری قیادت کا موقف ہے کہ نہ تو کانگریس اس کی اجازت دے گی اور نہ ہی نیٹو اس کے نتائج برداشت کر سکے گا۔ سہیل افریدی کی پنجاب اسمبلی آمد پر ہنگامہ آرائی کی تحقیقات کا باقاعدہ آغاز۔ اسمبلی ذرائع کے مطابق آئی جی پنجاب نے ہنگامہ آرائی کی رپورٹ پر مزید کارروائی کے لیے کاپی محکمہ داخلہ پنجاب کو بھی ارسال کر دی۔ رپورٹ کی روشنی میں مزید اداروں سے بھی شواہد اکٹھے کیے جائیں گے۔ آئی جی آفس نے رپورٹ پر کارروائی کے حوالے سے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ کر دیا۔ اس سے قبل اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی جانب سے بنائی گئی تحقیقات کمیٹی کی رپورٹ آئی جی پنجاب کو ارسال کر دی گئی تھی۔ آئی جی پنجاب کو ارسال کی گئی رپورٹ میں ویڈیو شواہد بھی موجود تھے۔ اسمبلی ذرائع کے مطابق آئی جی پنجاب کو ارسال کی گئی رپورٹ میں قانونی کارروائی کی استدعا بھی کی گئی۔ رپورٹ میں معاملے کی تفتیش میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد لینے کی تجویز دی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اسمبلی سیکیورٹی نے سب کو تحمل سے شناخت کی گزارش کی، جس پر قافلے نے گالم گلوچ اور دھکم پیل کی۔ اپوزیشن کی جانب سے دی گئی لسٹ میں سزا یافتہ حیدر مجید کا نام بھی شامل تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسمبلی سیکریٹریٹ نے موقع پر موجود اسمبلی سیکیورٹی کے بیانات بھی قلم بند کیے۔ پاکستان شدید سردی کی لپیٹ میں، ہنزہ میں درجہ حرارت -20 تک پہنچ گیا۔ کراچی سمیت ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری ہے۔ پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں سردی اپنے عروج پر ہے، جبکہ 10 سے 16 جنوری کے دوران پنجاب میں شدید سردی، دھند، برف باری کا الرٹ جاری ہو گیا ہے۔ دوسری جانب ہنزہ میں درجہ حرارت -20 تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جو انتہائی شدید سردی کی نشاندہی کرتا ہے۔ کوئٹہ میں بھی -1 کے قریب درجہ حرارت ریکارڈ ہوا۔ اسی طرح اسلام آباد، لاہور، پشاور جیسے شہروں میں بھی درجہ حرارت 4 سے 1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی جیسے ساحلی شہر میں بھی ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ تک گر گیا ہے، جو کہ تقریباً 7 سے 9 ہے۔ پنجاب، کے پی کے اور دیگر علاقوں میں صبح کے وقت گہری دھند کے باعث غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے، جبکہ ٹریفک بھی متاثر ہے۔ پی سی بی نے ملتان سلطانز کو بھی فوری فروغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق 2 نئی ٹیموں کی کامیاب بولی کے بعد اب ملتان سلطانز کے آکشن کے لیے بھی پی سی بی حکام اشتہار کا پیپر ورک تیار کر کے جلد باقاعدہ اشتہار جاری کرنے جا رہے ہیں۔ پی سی بی کو ملتان سلطانز کی فروخت سے ایک بڑی رقم ملنے کی امید ہے۔ اس سے قبل پی سی بی نے ملتان سلطانز کو موجودہ سیزن میں 1 سال کے لیے خود چلانے کا اعلان کیا تھا۔ پی ایس ایل میں 2 فرنچائز کی ریکارڈ فروخت اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی کے بعد ملتان سلطانز کی آکشنز پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اسلام آباد نے حیدرآباد اور سیالکوٹ ٹیموں کی بولی کی طرح اب چند روز میں رولز پر عمل کرتے ہوئے ملتان سلطانز کو بھی اوپن بولی کے ذریعے فروغ کیا جائے گا۔ ملتان سلطانز کے پرانے مالک علی ترین بھی اشتہار کی شرائط پر پورا اترنے کے بعد اوپن بولی میں حصہ لے کر ملتان سلطانز کے نئے مالک بن سکتے ہیں۔ پی ایس ایل سیزن 11 میں ملتان سلطانز بھی نئے مالک کے ساتھ ایکشن میں ہوں گے۔